نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جگہ پر یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نکاح کے وقت بعض اوقات ولدیت غلط لکھا دی جاتی ہے۔ یہ اکثر ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر دوسروں کے لڑکا یا لڑکی لے کر پرورش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک خاندان میں اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے خاندان کا، کسی دوسری فیملی کا بچہ یا بچی لے کر پرورش کرتے ہیں اور ان کو پال لیتے ہیں۔ جب یہ بچے پلتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کیا بلکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو فیملی ان کی پرورش کرتی ہے وہ اس بچے یا بچی کے نام کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچپن کی وجہ سے بچوں کو معلوم نہیں ہو پاتا اور بعض اوقات اس چیز کو چھپایا جاتا ہے، لیکن جب بچی یا بچہ بڑا ہو جائیں تو ان کے نکاح کے وقت بھی ان کی ولدیت غلط لکھا دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، اب اگر کسی جگہ پر اپنے بچوں کی ولدیت بتانی پڑے تو ان کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو حکم اس کا یہ ہے کہ اپنی ولدیت ہمیشہ اپنے اصل والد کی بتانی چاہیے۔ سوتیلے باپ کی طرف نسبت کرنا خلاف قانون، خلاف شرع ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس پر سخت وعید آئی ہے، لیکن نکاح کے وقت غلط ولدیت بتا دی گئی، مگر عورت یا اس کا وکیل جانتا تھا کہ اس سے مراد کون سا مرد یا کون سی عورت ہے، تو نکاح درست ہو جاتا ہے۔ اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نسبت کی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت میرے دوستو حرام کر دی گئی ہے۔ اس لیے جب بھی بچوں کو اس طرح لے کر پالا جائے تو خدا را ان کے ولدیت کے خانوں میں ان کے والدین کا صحیح نام لکھوائیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی محبت کی وجہ سے جس طرح بھی آپ اس متبنہ کو، اس منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو پرورش کرتے ہیں، تو آپ ساتھ یہ حق بھی پانا چاہتے ہیں کہ اس کی ولدیت کے خانے میں آپ کا نام آ جائے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہی نہیں تو آپ کسی بچے کا حق اس کی ولدیت کی وجہ سے کیوں چھینتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، برائے مہربانی اس معاملے کے اندر غلطی اور کوتاہی نہ کیا کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔